بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اترو، زمین میں جاؤ، اور یاد رکھو کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی تعلیمات آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتا رہے گا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگ نہ کسی خوف کا شکار ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ جہنم میں جائیں گے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو یہ دو انجام، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے، ان کے مطابق چلنے والوں کا انجام جنت کی صورت میں، اور اللہ کی آیات کے انکاریوں کا انجام جہنم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت واضح کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانیت گمراہ ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی ہے، وَد، سُواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے پوجنے والے لوگ بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ایک طویل عرصے تک وہ انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، تمام تر طاقت و قوت اور اختیار کا مالک ایک اللہ ہے۔ خوش نصیب لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا، اور ان کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار کروا دیا جو اللہ نے اپنے حکم سے بنوائی تھی۔ اور باقی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، باباؤں کے پوجنے والے تھے، پنچتن کے پجاری تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام و مرتبہ بخشا، ان کی بے مثال قربانیوں کی بنا پر، اللہ کے دین سے ان کی وابستگی اور جد و جہد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند معاملات میں آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں دنیا والوں کی رہنمائی کا منصب دے رہا ہوں، دنیا کا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو کہ یکسو تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، ایک اللہ کے حکم کو حرف آخر ماننے والے، اللہ کے حکم کے بعد پھر کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھنے والے، تو آپ بھی انہی کے طریقے کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دونوں بیٹوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عنایات کی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کو منتخب کیا، ان کے خاندان کو، تاکہ وہ دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ گمراہی سے کس طرح بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کن کاموں سے تم سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں کی بنا پر تم سے ناراض ہوگا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، بنی اسرائیل میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے، اور
یہ جو عمران تھے یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ممتاز حیثیت دی اور ان کی بیٹی بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی نشانی کے لیے منتخب کیا کہ بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان سے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، بنی اسرائیل میں ان کے بعد پھر اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ دعوے تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کی ہم پسندیدہ قوم ہیں، اور جنت ہمارے لیے ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی پر مبنی تھا۔ ان کے پیر اور مولوی دنیا دار بنے ہوئے تھے، اللہ کی آیات کو بیچنا اور جو ہے اللہ کی آیات کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، یہ ان کا معمول بنا ہوا تھا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی کے راستے پہ چلنے والے نہیں تھے، اور عام جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر فخر کرنے کی حد تک ان کا طرز عمل پہنچا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ فخر سے یہ کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایمان والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے قتل کر دیا؟ نبی تو آتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے راستے پہ چلا جائے، اس کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے۔ تو لیکن اس وجہ سے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں، وہ لوگوں کو ان کے کفر و شرک اور کھلی گمراہی کے اوپر متنبع کرتے تھے کہ یہ کام تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو، تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے شرک کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، نبیوں ولیوں کی قبروں کو پکا بناتے ہو، وہاں رکوع و سجدے کرتے ہو، وہاں پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہو، اور اللہ کے دین کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہو۔ انہوں نے پیروں اور مولویوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو رہنما کے روپ میں رہزن بنے ہوئے تھے، لوگوں کے ایمان اور جیب دونوں پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو ان کے یہ مخالف ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی اور رومی عدالت سے ان کے لیے پھانسی کا حکم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا ان یہودیوں کی سازشوں سے، اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جو ہے دنیا میں آئیں گے، چند امور جو احادیث میں آئے ہیں وہ انجام دیں گے، اور پھر بالآخر انہیں بھی موت آئے گی، کیونکہ موت سے ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو مستثنی ہے، اسے موت نہیں ہے۔ باقی جو کوئی بھی جاندار ہے اسے بہرحال مرنا ہے، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور نہ کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ اس خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا، انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اور جو اس سورت کے مضامین ہیں، طویل سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خاص طور سے خطاب کر کے ایمان لانے کی دعوت دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
13 سال مکے میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، انہیں یہ سمجھاتے رہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ لات منات حبل عزا جن کی تم مورتیں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہاری پکاروں سے بے خبر ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ کو رکوع و سجدہ کرو، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے، اور تم جو یہ کام کر رہے ہو اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی تباہی و بربادی ہے، اللہ کا عذاب ہے جو پہلے بھی قوموں پر آتا رہا ہے، اور آخرت میں بھی تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو، جہنم میں ہمیشہ تمہیں جلنا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شرک کی یہی سزا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زیادہ لوگ شامل نہیں ہوئے، گنتی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی اس دعوت کو قبول کیا، اگرچہ کہ اپنے باپ دادا کے مشرکانہ نظریات کے دفاع کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی سند نہیں تھی کہ ہاں یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ بابا ہمارا مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بنڈیاں بناتا ہے، یہ فریادیں سنتا ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی شرک کرنے والے کے پاس اپنے شرک کے جواز کے لیے کوئی دلیل نہیں رہی۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، ہر ایک شے کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہر ایک کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو بھی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کی صفات سے نواز کر، اللہ کے اختیارات میں حصے دار بنا کر، انسانوں کی کثیر تعداد ہر دور میں اللہ کے قہر و غضب کا بھڑکاتی رہی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے، ان میں کچھ غلام تھے، کچھ نوجوان تھے، محنت مزدوری کرنے والے، کام کاج کرنے والے، بڑے بڑے سرداروں میں سے مکے کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت میں بھی اپنی ہر ممکن کوشش کر دیکھی، جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس ایمان کی دعوت کا راستہ روک دیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو جو غلط کہا جاتا ہے یہ بات رک جائے، ختم ہو جائے، لیکن انہیں اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اکا دکا کر کے ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہی اور کوئی ظلم و ستم اور کوئی بھی تکلیف انہیں ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلے بعض صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ تو مشرکین نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا اور کچھ لوگ گئے حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے دین کے باغی ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، انہوں نے ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانی پھیلا رکھی۔ تو اس بادشاہ نے جو کہ عیسائی تھا ان صحابہ کو بلا کے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ مشرک تھے، گمراہ تھے، اپنے ہاتھ سے پتھر تراش کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، غریبوں ضرورت مندوں کے کام آؤ، اور ایک اللہ کی بندگی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب ہم نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور ان کے مشرکانہ دین کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے یہ مخالف بنے ہوئے ہیں اور کوئی ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔
تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ سزا کے مستحق ہو۔ اگلے دن انہوں نے پھر کوشش کی، بادشاہ کو کہا کہ جی یہ تو آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان صحابہ سے پھر یہ پوچھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور اس میں یہ بتایا کہ ہم ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں مانتے۔ تو اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بالکل یہ ان کی بات صحیح ہے اور کوئی ان کی بات غلط نہیں ہے، لہذا تمہیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور ان صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ آپ لوگ جب تک یہاں رہنا چاہیں آپ رہیں، کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کرے، اور وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑا تو اللہ نے کیسی مدد کی۔ تو بہرحال یہاں مکے میں جو صحابہ رہ گئے تھے وہ مشکلات کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا، اور مدینے کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت کے لیے ہموار کر دیا۔ کچھ لوگ جو کہ مدینے سے آئے تھے حج کے موقع پہ، پورے عرب سے لوگ آتے تھے مکے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی توحید کی بات بتاتے تھے۔ تو مدینے کے کچھ لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دب کر نہیں رہیں گے، ہمارا وہی عروج ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہودی ایمان لانے میں ہم پر سبقت کر جائیں، ان پر ہم ایمان لے آتے ہیں ان کی دعوت پر، وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ مدینے میں اسلام کی دعوت پھیلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے، نوجوان تھے، اور جب ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت بڑے عیش و آرام سے رہتے تھے، خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، لباس ان کا انتہائی عمدہ اور مہنگا ہوا کرتا تھا، اور ایک بار جو لباس پہن لیتے تھے وہ پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی دولت دی تو ماں نے یہ کہا کہ یہ کپڑے جو تمہارے ہیں یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ ہم نے بنا کر دیے ہیں، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اگر تم محمد کے دین پر ہو۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ انہوں نے ان کے وہ اعلیٰ اور مہنگے بیش قیمت لباس بھی ان کو دے دیے، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں، پیون لگے کپڑوں میں وہ رہا کرتے، لیکن ایمان کا جذبہ ان کے دلوں میں پوری طرح سے جو ہے گھر کر گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور شکل و صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی وہ مشابہ تھے۔ اسی بنا پر جب جنگ احد میں وہ شہید ہوئے ہیں تو مشرکین نے یہ خبر اڑا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ تو بہرحال مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ گئے، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو انتہائی اچھے انداز سے، ہمدردی سے، خوش اخلاقی سے دین کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد فرمائی، اور وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے وہ ایمان لے آئے، اوس اور خزرج کے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مکے میں رہنا مناسب نہیں ہے، وہاں انہیں ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے،
ہر ایک انہیں پریشان کرتا ہے ایمان کی بنا پر، تو لہذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے ہر چیز سے آپ کا دفاع کریں گے، آپ مدینہ تشریف لائیں، اور وہاں کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو پریشان کر سکے یا آپ کو کچھ کہہ سکے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پہلے ہجرت کرنے کا کہا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں پہلا تو یہودیوں کا مسئلہ تھا، جن کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کی نشانیاں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، انبیاء جن کی خبر دیتے رہے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن ایمان لانے سے وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹے رہے کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے اللہ نے نبی کیوں نہیں بھیجا، بنی اسماعیل میں سے، عربوں میں سے کیوں اللہ نے نبی بھیج دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دوسرے عام عرب لوگ ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ امی لوگ ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو، توریت کو مانتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہمارے سلسلہ نسب میں گزرے ہیں، ہم دنیا کی اعلیٰ عرفہ قوم ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حسب نسب سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے پاس بڑا ہوتا ہے کوئی اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مخلص بندہ ہے، کتنا وفادار ہے، کتنا اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو یا کسی بھی دنیا کے علاقے کا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ایمان اور نیک عمل کی ہے۔ حسب نسب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑائی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم دنیا میں جو مجھ سے مانگ سکتی ہو مانگ لو، جو میرے پاس ہوگا میں دے سکتا ہوں، لیکن اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس وجہ سے میں بخشی جاؤں، تمہیں تمہارا ایمان اور عمل بچائے گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، تمہارا اپنا ایمان اور عمل تمہیں بچائے گا، اپنی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ آج ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سید ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی حسب نسب کی بنا پر اور خاندان اور قبیلے کی بنا پر لوگ بڑائی اور تفاخر کا اظہار کرتے ہیں، تو حالانکہ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، یہ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ تمام انسانوں کے ماں باپ وہی ہیں۔ فرمایا ثم جعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے تم میں سے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا مخلص اور وفادار بندہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ حسب نسب اور خاندان کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ہم عربوں کے تابع ہو جائیں، اس نبی کی پیروی اختیار کر لیں، ان کے حکم کو ماننے لگیں، تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے۔ حالانکہ عقل مندی کی بات تو یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، ان پر ایمان لاتے، اللہ کی بخشش انہیں حاصل ہوتی، اللہ کی رضا حاصل ہوتی، تو لیکن یہ مخالفت پر تل گئے،
اور وقتاً فوقتاً جو ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں یہ لگے رہتے تھے۔ ان کا کلی استحصال کیا گیا، قلع قمع کیا گیا۔ جنگ خیبر کے بعد ان کو نکال دیا گیا مدینے سے، ان کی بدعہدی کی بنا پر، اس بنا پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پہ حملہ کرے گی، چاہے وہ یہودیوں پہ حملہ کرے یا مسلمانوں پہ حملہ کرے، تو یہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کے دفاع کریں گے۔ تو لیکن جنگ خندق کے موقع پر جب قریش مکہ ارد گرد کے کئی قبائل کو ملا کر ایک بڑی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر خندق کھود کر دفاعی جنگ لڑی، ان کو داخل نہ ہونے دیا گیا مدینے میں، اور 1 مہینے کے طویل محاصرے کے بعد وہ بددل ہو کر بھاگ گئے، تو ان یہودیوں نے پس پشت ریشہ دوانیاں شروع کی تھیں ان قریش مکہ سے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم آؤ، ہم تمہارے جو ہے ساتھ مل کر ان مسلمانوں سے لڑیں گے۔ تو یہ کھلی بدعہدی تھی، ان کو نکال دیا گیا۔ دوسرا جو مرحلہ تھا، دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ تھا مدینے میں، وہ منافقین کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو بڑا تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مدینے کے لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان کا خاتمہ ہو، لیکن اس کے بادشاہ بنائے جانے سے پہلے اسلام کی دعوت وہاں پہنچ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تو ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی ریاست کے سربراہ تھے جو مدینے کی صورت میں وہاں قائم ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کا بادشاہ بننے کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا اور مخالفت وہ کر نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے منافقانہ طور پر اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا، اس کے کچھ حمایتی بھی تھے اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمتیں پست کرنے، ان میں انتشار برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں ان کی بھی خبر لی ہے، ان کو تنبیہات کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ تم نبی اور ایمان والوں کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا کھوٹ جو ہے وہ ظاہر کرتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً تمہارے دلوں کا کھوٹ ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کا عذاب وقتاً فوقتاً مختلف صورتوں میں تمہارے اوپر آتا رہتا ہے، اور مرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آیات تلاوت کی تھیں ان کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں تو اس کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے، کیونکہ قریش مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔
وہ جو تجارتی قافلے کا مال تھا وہ اسی جنگی تیاریوں میں استعمال ہونا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہنے والے یہ ہم سے بچ کر کیسے نکل گئے، کیسے جو ہے اب یہ سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نکل کر اس قافلے کا راستہ روکنا چاہا، اور مشرکین جو ہے انہوں نے خطرہ جو ہے محسوس کیا تھا، تو اس قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر انہوں نے روانہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ لشکر اس قافلے کو بحفاظت واپس مکہ لے آئے۔ تو وہ قافلہ تو کسی طرح سے وہ بچ کے نکل گیا دوسرے راستے کو اختیار کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو نکلے تھے 313 صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا سامنا اللہ تعالیٰ نے اس 1000 کے مسلح لشکر سے کروا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اگرچہ کہ وہ تعداد میں بھی کم تھے، جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی کم تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد فرمائی۔ اس 1000 کے لشکر سے جو مقابلہ ہوا تو مشرکین کی بری طرح سے کمر ٹوٹ گئی، ان کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، باقی مفرور ہو گئے، اور جو 70 جو قتل ہوئے تھے ان میں سے 24 جو تھے وہ ان کے بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا جو مکے میں اسلام دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی انجام کو پہنچایا، اور بھی ان کے جو ہے بڑے بڑے ایسے مارے گئے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ جو ہے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے بری طرح سے تلملانے لگے کہ یہ مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں کہ انہوں نے ہمیں جو اتنا بھاری نقصان پہنچایا۔ تو یہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا تھا، ہجرت کے دوسرے سال، اور ہجرت کے تیسرے سال مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگ نہیں لڑتے تھے، سوائے اس کے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے دفاع کیا، صرف جنگ کو ترجیح نہیں دی، لیکن دوسرے جتنے بھی غزوات ہیں ہم آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ نہیں لڑی بلکہ جارحانہ جنگ لڑی، تاکہ دشمن جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ جبل احد جو ہے اس کو جنگ کا میدان بنایا جائے۔ تو ان 1000 میں سے 300 جو ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے، منافقین تھے، وہ راستے میں الگ ہو گئے۔ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے بنا دیے کہ جی ہماری تو کوئی سنی نہیں جاتی ہے، ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں جاتا ہے، ہم نہیں لڑ رہے تھے۔ وہ واپس ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پہنچے، اور بہترین جنگی حکمت عملی آپ نے ترتیب دی دشمن سے مقابلے کے لیے۔ اور جتنے بھی تاریخ میں جنگی قائدین ہیں، جنگی رہنما ہیں، ان میں کسی کی حکمت عملی جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی جتنی کامیاب حکمت عملی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی۔ تو بہرحال دنیا نیپولین کے اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے وہ گن گاتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا، ایک تنگ درہ تھا پہاڑ کا جہاں سے مشرکین جو ہے مسلمانوں کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے آ کر،
اس درے پر 50 صحابہ کو آپ نے متعین کیا اور ان کو یہ کہا کہ یہ درہ تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں میدان جنگ میں نہیں آنا ہے، دشمن کے لشکر کو روکنا ہے اگر وہ ادھر سے آنے کی کوشش کرے۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہم قتل ہو گئے ہیں، ہماری لاشوں کو جو ہے پرندے نوچ رہے ہیں، گدھ نوچ رہے ہیں، تب بھی جو ہے تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس 3000 کے لشکر کے تھوڑے ہی وقت میں پاؤں اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد کی ایمان والوں کی۔ مشرکین جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے، میدان احد خالی ہو گیا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے وہ دشمنوں کا جو وہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے مال چھوڑ جاتے ہیں وہ جمع کرنے لگے، مال غنیمت۔ تو اتنے میں یہ ہوا کہ جو 50 صحابہ درے پر متعین تھے انہوں نے بھی، ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے، جنگ ختم ہو گئی، مشرکین فرار ہو گئے، ہمارے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی میدان میں چلتے ہیں، ہم بھی جو ہے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو ان کے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو منع کیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ملنے تک یہ جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک دنیا کی محبت ہوتی ہے دل میں کہ بھئی یہ مال ہم بھی جمع کریں، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں، تو وہ جو ہے اس موقع پر بعض لوگوں کے دلوں میں زیادہ آ گئی اور انہوں نے جو ہے نا وہ درہ چھوڑ دیا۔ ایمان والے تھے، لیکن ایمان والا بھی ظاہر ہے کہ انسان ہوتا ہے، کوئی غلطی خطا اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلطی ہوئی ان صحابہ سے جنہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیے بغیر، اور اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہوئی کہ اس جگہ پر 2-3 ہی صحابہ رہ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ملے گا یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اور باقی جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اور مشرکین کے بھاگتے ہوئے لشکر میں سے خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں سے ہم اگر جا کر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی درے سے آ کر حملہ کیا۔ جو 2-3 صحابہ وہاں متعین تھے وہ شہید ہو گئے مقابلہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے آ کر پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشرکین کے لشکر نے حملہ کر دیا، اور انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں موجود تھے ان کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مخالف ہے کون ساتھ ہے، کیونکہ حملہ پیچھے سے ہوا تھا۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو بعض صحابہ نے جو ہے وہ شہید کر دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ مشرکین کے لشکر کا آدمی، میں انہیں روکتا رہ گیا لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے یہ جو ہے غلط کیا۔ بہرحال تو اس کی بنا پر کئی مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے اور کافی نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مشرکین نے بھرپور کوشش کی حملہ کرنے کی، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت وہاں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ہی صحابہ رہ گئے تھے، انہوں نے بھرپور جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والا مشرکین کا ہر وار انہوں نے اپنے جسم پر برداشت کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے 2 دانت وہ شہید ہوئے اس جنگ میں،
اور زخم لگا آپ کے، اور ایک گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے جو ان مشرکین نے کھودے تھے جنگی حکمت عملی کے تحت، اور یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب جب یہ افواہ اڑی ہے تو بعض صحابہ جو ہے ان کی ہمتیں پست ہونے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا جنگ بدر احد میں، وہ مایوس تھے، ان سے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہم لڑکے کیا کریں گے؟ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، وہ اپنا کام کر گئے، اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کی جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین پہنچانے کی وہ انہوں نے ہمیں پہنچا دیا، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور مجھے تو یہ احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہہ کر وہ مشرکین کے صفوں میں گھسے اور بے دریغ لڑتے ہوئے انہوں نے جو شہادت پائی ہے تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ تیروں کے اور تلواروں کے اور بھالوں کے زخم تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے انہیں پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے، کیونکہ مشرکین نے بعض صحابہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں بھی، ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے، جس کو کہتے ہیں مصلح کرنا۔ تو بہرحال حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے حالات پر اس صورت کے اندر روشنی ڈالی، صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس میں تمہاری غلطی ہے، تم نے رسول کی بات نہ مانی، رسول کی بات تمہیں ماننی چاہیے تھی، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں نہیں آنی چاہیے تھی، اور یہ سمجھ لو کہ ابھی تمہارا یہ نقصان ہوا ہے تو اس سے پہلے تم مخالفین کو بھی زبردست نقصان پہنچا چکے ہو۔ ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ یہ جنگ بدر جو تھی وہ مسلمانوں کی واضح فتح تھی، مشرکین کی واضح شکست تھی، اور جنگ احد جو تھی یہ مشرکین کی فتح نہیں تھی، نہ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی، نہ مشرکین مکہ کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ وہ اگرچہ کہ مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا چکے تھے، لیکن ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینے میں داخل ہو جائے، وہ میدان جنگ سے ہی واپس پلٹ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ تھمی ہے، غالباً رات کا وقت تھا، ابو سفیان اس وقت جو ہے مشرکین کے لشکر کے کمانڈر تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لائے ہیں۔ تو جنگ احد کے بعد انہوں نے پکار کر کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکار کر کہا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جواب نہ دو۔ جب وہ تینوں اس کی باتوں کا جواب نہ آیا تو اس نے کہا کہ حبل کی جے ہو، آج جو ہے اس نے ہماری مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کو کہو کہ اللہ کے دشمن یہ تینوں زندہ ہیں، اور اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ آج تو یہ ہر مسجد کا مولوی مولانا بنا پھرتا ہے، مولانا فلاں مولانا فلاں، حالانکہ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور نا کا مطلب ہمارا آپ کا سب کا مددگار ایک اللہ ہے۔ عالم کو یا جو دینی علم رکھنے والا ہے اس کو مولانا کہنا یہ ان پیروں مولویوں کی ایجاد ہے، اللہ کا
گویا اسے درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے اوپر پھر اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی مرضی کا دین ان کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ ان کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بناتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ لاہور میں قبر کے اندر داتا ہے، یہ بغداد کے اندر دستگیر اور غوث دفن ہے، یہ نجف میں مشکل کشا دفن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولیاں بھرتے ہیں، معین الدین چشتی یہ غریب نواز ہے، ان کو عرس، میلے، قوالیاں، کشف قبور والے دین کے اوپر لگاتا ہے، قبروں کو پجواتا ہے، اور دین کے ہر کام پر جو ہے وہ اجرت وصول کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھائے اس کی تنخواہ لیتا ہے، اذان دے اس کی تنخواہ لیتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے اس کی اجرت لیتا ہے، قرآن و حدیث کا دین کا بیان کرتا ہے بالفرض تو اس کی اجرت لیتا ہے، ہر چیز کی اس کی جو ہے اجرت مقرر ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ وَلَا تَهِنُوا، دیکھو دل شکستہ نہ ہو، اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ ہی غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ اور کامیابی یہ تمہارے ہی لیے ہے، یہ وقتی طور پہ تمہیں پریشانی ہوئی ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن غلبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی دے گا، ان مشرکوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ یہ تمہارے اوپر فتح پا سکے۔ فرمایا کہ یمسسکم قرح، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ان لوگوں کو جو تمہارے مخالف ہیں، یہ قریش مکہ ہیں، یہ جو شرک کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں، ان کو بھی اس طرح سے چوٹ لگ چکی ہے، یہ تو بری طرح سے شکست کھا چکے ہیں، وہ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ تو گردش ایام ہم لوگوں کے درمیان یہ کرتے رہتے ہیں، نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں ایمان کی دعوت میں، کبھی مشکل مراحل بھی آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے بھرپور مدد کر کے خوشیاں بھی فراہم کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانچ لے، تمہارا ایمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر کتنا مضبوط ہے۔ تم نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، تو اب اس بات کی سچائی کے لیے تم کس حد تک جا سکتے ہو؟ اپنا سر بھی کٹانا پڑے تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایمان اللہ تعالیٰ تمہارا جانچتا ہے ان مشکلات اور آزمائشوں کے ذریعے سے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ کو شہید پسند ہے، جو اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اور ان شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اسی صورت میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے، دنیا میں تو وہ مر گئے، ان کی روح جسم سے نکلی، انہیں دفنایا گیا، ان کی مال وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوئے، ان کی بیواؤں نے اگر چاہا دوسرے نکاح کر لیے، لیکن اصل میں فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی مکمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن جو تمہارے بھائی شہید ہوئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز اڑنے والے جسم دیے ہیں، جنت میں وہ کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے سونے چاندی کے ان کے قندیل نما محلات ہیں، ان میں بسیرا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ شہیدوں تمہیں کیا چاہیے، مانگو تمہیں ملے گا۔ ان شہیدوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ہمیں کمی محسوس ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم مانگو میں دوں گا۔ اللہ نے جب ان سے بار بار مطالبہ کیا کہ وہ کچھ مانگیں تو ان شہیدوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر ہم تیری راہ میں جہاد کرنا اور شہادت کے مرتبے کا اعزاز و اکرام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ دنیا میں بھیج دیا، بلکہ جنت کی بات تھی کہ جنت میں کوئی چیز چاہیے تو وہ فراہم کی جائے گی، دی جائے گی۔ لیکن اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو دنیا سے آ جائے، مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن ہی دوبارہ اسے زندہ ہونا ہے، اس سے پہلے وہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ آج یہ عقیدہ تمام مسالک میں پایا جاتا ہے کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، اس میں روح واپس آ جاتی ہے، قبر میں یہ سنتا ہے، قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے۔ یہ ساری قبر پرستی کی یہ جڑ ہے کہ لوگ مزار سے دور سے گزرتے ہوئے ہاتھ سے سلام کرتے ہیں کہ بابا ناراض نہ ہو جائے، قبر پہ جاتے ہیں الٹے پاؤں واپس آتے ہیں کہ بابا کی بے ادبی نہ ہو جائے، حالانکہ وہ کیا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہندو جو ہے وہ کھڑے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والا یہ پڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا، کافروں کو مزہ چکھا دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں اتنی آسانی سے داخلہ ہو جائے گا؟ جنت وہ ہے کہ جس کی نعمتیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہم کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی اور زندگی کی کوئی اہم چیز خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہم وہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ ساری کی ساری دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت جس کا اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کیا ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ اس میں اتنی آسانی سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ نے ابھی تک جانچا نہیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کون ایمان کے محض زبانی دعوے کر رہا تھا اور کون واقعی دل سے اللہ کا وفادار بندہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا یہ حال تھا کہ موت آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرنے لگے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو آپ دیکھو یہ اللہ کے دین کا راستہ جو ہے، اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے، چاہے مال ہو وہ بھی اللہ کا ہے، یہ جان ہے وہ بھی اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی جنت کے بدلے میں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ اس میں کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی جو ہے یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ بالکل پکا اور سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور اس قرآن میں بھی ہے کہ اپنا مال اپنی جان لگاؤ، اللہ جنت دے گا۔ فرمایا کہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کی پاسداری کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، بڑا فائدے کا سودا کیا ہے۔
کہ دی ہوئی بھی چیز اسی کی ہے، اور اس کے راستے میں لگانے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں نے خرید لی ہے تم سے۔ تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ غزوہ احد میں چونکہ یہ خبر اڑ گئی تھی اور بعض صحابہ کی ہمتیں اس بنا پر کمزور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، یہ تو اللہ کی بات تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے، اس کی عبادت و بندگی تو ہر انسان کو کرنی ہے، مرتے دم تک کرنی ہے۔ تو اگر یہ وفات پا جائیں، ان کی وفات ہو جائے یا پھر یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بدلہ دے کر رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنا واضح فرمایا گیا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وفات النبی نہیں، حیات النبی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ ماننا ان کو اللہ کے ساتھ الہی بنانے والی بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت الفردوس کے شہیدوں سے بھی اعلیٰ مقام میں ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کتاب الجنائز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے میرا مقام دکھایا جو شہیدوں کی جنتوں سے بھی اعلیٰ تھا، اور میں نے جب یہ کہا کہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جو آپ نے پورا نہیں کیا ہے، جب آپ وہ پورا کریں گے تب پھر اس مقام میں آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت کے اس مقام میں ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہر ایک یہی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، یہ ان کو اللہ کے ساتھ برابر کرنے والی بات ہے۔ الہی صرف ایک اللہ ہے۔ قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی تھے، انہوں نے کتاب آب حیات میں یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکلی نہیں تھی، جسم کے اندر ہی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، روح نکلی نہیں تھی۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان لوگوں نے اس امت کو یہ کفر و شرک کے اوپر لگایا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے اور جو ہے لوگوں میں عقیدہ توحید پھیلایا ہے، تو انہوں نے ہی یہ مشرکانہ نظریات پھیلائے ہیں، انہوں نے ہی یہ نوبت پہنچائی ہے کہ آج لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، نبی کو میرا بھی سلام کہہ دینا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں نہیں ہے کہ وہاں جا کے انہیں سلام کہا جائے۔ ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے پاس سے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کے پاس پلٹائے جاتے ہیں، اور درود میں تو خطاب ہی اللہ سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ تو فرشتے جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ تو خطاب اللہ سے کیا گیا ہے، دعا اللہ سے کی گئی ہے۔ تو اس طرح کے مشرکانہ نظریات آج ان تمام فرقوں اور مسلکوں میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، چاہے وہ سعودی عرب سے یہ حنبلی ہوں، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ اور یہ آیت تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پڑھی۔ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں یہ کہنے لگے کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی یہ منافق خوشیاں منا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ابھی ان کی خبر لیں گے۔
تو صحابہ پریشان تھے، ظاہر غمزدہ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اور اس صورتحال پر پریشان بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائی اور بوسہ دیا، اور یہ کہا کہ طبتا حیا و میتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ لا یذیقک اللہ موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی ایک موت جس کا مزہ سب چکھتے ہیں وہ آپ کو آ چکی، اب ایسا نہیں ہوگا جس طرح عمر کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اٹھیں گے، ان منافقین کی خبر لیں گے، پھر ظاہر ہے کہ آپ کو موت آئے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ کر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں تھے، وہ نہیں بیٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ آگاہ رہو جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے یہ مخالفین بھی مریں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، تو اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی، قرآن کی آیتیں سنی، تو میرے پیر میرا بوجھ نہ اٹھا سکے اور میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ سارے صحابہ کی زبان پر یہ آیتیں تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ آیتیں بھول گئی تھیں اور یاد آ گئی۔ اجماع صحابہ اس بات پر ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، آپ کی تدفین کی گئی قبر میں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ نبی کے جسم پہ مٹی ڈالو؟ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر ابھی زندہ ہو جائیں گے، ہمارے درود و سلام سنیں گے، قبر سے ہاتھ باہر کی مصافحہ کریں گے، جس طرح سے تبلیغی نصاب میں زکریہ کاندھلوی نے لکھا کہ احمد رفاعی صوفی 6 صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا، اس نے 2 شعر پڑھے کہ میں پہلے دور تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ یہاں قبر پہ آ کے درود و سلام پیش کرتی تھی، اب میں خود حاضر ہوا ہوں تو کوئی خصوصی انتظام ہونا چاہیے۔ تو لکھتے ہیں زکریہ کاندھلوی صاحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ہاتھ نکالا اور انہوں نے مصافحہ کیا۔ تو اس طرح کے جھوٹے اور مشرکانہ واقعات انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا اللہ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر رہے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، فرمایا کہ کوئی جاندار اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ جو منافقین کہتے تھے کہ جی یہ دیکھو اتنے لوگ مارے گئے، اگر ہمارا مشورہ مانتے تو یہ بچ جاتے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جب موت آتی ہے تبھی انسان مرتا ہے۔ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے تو اس موت کی کیا بات ہے، باقی گھروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی مرنا ہے جس کی موت کا وقت آ جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر تم لوہے کے قلعوں میں بھی بند ہو کے بیٹھ جاؤ تب بھی موت تمہیں آ کے رہے گی۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر چاہتا ہے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کا
ثواب بھی دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور اپنے شکر گزار بندوں کو ہم جزا دے کر رہیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ کے بندے جہاد کرتے رہے۔ یہ کوئی نیا موقع نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایمان والوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے ہیں اور مشرکین سے بھڑتے رہے ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے ان کی ہمتیں کمزور نہیں ہوئیں۔ وما ضعفوا، نہ ان کی کوششیں کمزور ہوئیں۔ وما استکانوا، اور نہ ہی وہ تھکے، دل شکستہ نہیں ہوئے۔ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آگے مدد کرے گا، آخری کامیابی ہماری ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، فرمایا کہ ان ایمان والوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور جو ہمارے کاموں میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بھی درگزر فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بھرپور اجر دیا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو اجر جو ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، غور و فکر کریں، اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا وقت جتنا بھی ممکن ہو ہم لگائیں۔ اس کا بھرپور اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہمیں ملے گا، ورنہ قیامت کے دن کل ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم اللہ کے دین کے لیے اور جد و جہد کرتے، اور ہم محنت کرتے، اور اپنا مال، اپنی جان لگاتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوتے ہی اگر شوہر مر جائے تو کیا عورت عدت کرے گی؟ رخصتی ہوئی ہے لیکن وہ ساتھ نہیں رہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ عدت نہیں ہوگی۔ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے کہ اگر بالفرض کسی نے نکاح ہونے کے بعد طلاق دے دی ہے، وہ ساتھ رہی نہیں، تو اس صورت میں بھی عدت نہیں ہوگی، اور اگر شوہر مر جائے اچانک تو جو ہے اس صورت میں بھی عدت نہیں ہوگی اگر وہ ساتھ نہیں رہے۔ ہاں، یہ مطلب کس بنا پہ فرمایا یہ تو کچھ وضاحت نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاکیزہ ہیں۔ بس یہ ہے کہ ایک عقیدت کا اظہار ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو محبت تھی ان سے، تو میت کو انہوں نے بوسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسا نہیں کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی اور صورتحال ہو گئی، ہماری محبت، ہماری عقیدت اسی طرح سے ہے آپ سے جس طرح زندگی میں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 4 سال اور غالباً 2-3 مہینے اس طرح سے۔ جنگ احد میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جی ہاں یہ موجود تھی، جی ہاں، کیونکہ جو ہے ان کا شوہر وہ حبشہ جا کر عیسائی ہو گیا تھا، اور
پھر وہ مرتد ہو کے مر گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور حبشہ کی ہجرت مکے میں ہوئی تھی۔ اصل میں 10 محرم کا ہی روزہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، تو آپ زندہ نہیں رہے، وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بہتر ہے کہ ہم 9 اور 10 کا رکھ لیں، یا اگر 9 کا ہم نے نہیں رکھا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک روزہ اور ملا لیں تو 11 کا بھی رکھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفل روزے ہیں تو نفل کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جی، شرک کی جو ہے جو بڑی بڑی قسمیں کی جا سکتی ہیں، ایک تو 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو شرک فی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، جس طرح یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر آج یہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہوئے نور ہیں، نور من نور اللہ، یعنی اللہ کی ذات کا براہ راست حصہ بنا دینا۔ ایک اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ روزی دینے والا ہے، وہ مشکلیں دور کرنے والا ہے، مشکلیں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی اور موت دینے والا ہے، تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اگر یہ کسی مخلوق میں مانی جائے تو یہ اس کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے والا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک ہوتا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ کسی مخلوق کو دیا جائے۔ مثلا اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، رکوع و سجدہ کریں اللہ کو۔ اگر کوئی کسی قبر کے آگے، کسی پیر کے آگے، کسی تعزیے جھنڈے کے آگے سجدہ کرتا ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے اس میں شرک کر رہا ہے۔ یا اللہ کے علاوہ یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے، یہ 11ویں 12ویں کنڈے اور یہ شربت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا اور مختلف لوگوں کے نام کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک ہے کہ اللہ کا اختیار ہے کہ ہم جو وہ حکم دے وہ ہم مانیں۔ اب اللہ کے حکم کو رد کر کے کسی اور کے حکم کو کوئی مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں حکم دے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ زندہ کر دے، مار دے، وہ عزت دے دے، ذلت دے دے۔ تو جو ان معاملات میں اللہ کی مخلوق کو، بندوں کو شریک ٹھہرائے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو یہ 4 ہی عام طور پہ بڑی قسمیں کی جا سکتی ہیں اس کی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ سب کا وہی ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ ہو گیا تھا میرا؟ اب یہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، سب کی طرح کی تیاری کریں۔